سے جلد ویڈیو شروع کرتے ہیں. اگر آپ نئے ہمارے چینل کو پلیز میک شور ٹو سبسکرائب اور وہ بیل آئیکن ہٹ کر دو, اور یہ ویڈیو آپ شروع ہونے سے پہلے شیئر کر دیجئے اپنے فرینڈز, فیملی اور دوستوں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبوی سے مشرقی جانب میں تھا, اور یہ آپ نے خود جگہ کو خریدا بھی نہیں تھا. حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی, جو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر دی تھی, اور اسی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے لیے یعنی امہات المؤمنین کے لیے کمرے بنائے تھے. ایک کمرہ مستقل ایک زوجہ کا گھر ہوتا تھا, ایک کمرہ مستقل ام المؤمنین کا گھر ہوا کرتا تھا, اور کمرہ بھی کتنا کہ 7 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا. بس یہی کل مکان ہے, یہی کمرے کا صحن ہے, یہی برآمدہ ہے, یہی باورچی خانہ ہے, یہی آرام گاہ کی جگہ ہے. یعنی ٹوٹل گھر جس کو کہتے تھے وہ صرف ایک کمرہ ہی میں منحصر تھا. وہی کمرہ مستقل آپ کا گھر تھا. استنجا وغیرہ کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی تھی, اور چھت کی اونچائی جو کھجور کے پتوں کی تھی وہ اتنی تھی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد میں جب بچہ تھا اور اس گھر میں داخل ہوتا تو اس کی چھت کو بآسانی ہاتھ لگا دیتا تھا. اب ظاہر بات ہے کہ کچھ دیواریں تو کچی اینٹوں کی تھیں, اور کچھ پر کھجور کی ٹٹیاں ڈال دی گئی تھیں, اور اتنا بلند کرنے کے لیے بھی کچھ سامان نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے بہت اوپر کر دیا جائے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جانا ہوتا تو ظاہر بات ہے تھوڑا سا جھک کر جانا پڑتا تھا, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر باقاعدہ سیدھے ہو کر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو چھت کو آپ کا یعنی سر مبارک لگ جاتا. اور اسی سے متصل دوسرے ازواج کے بھی گھر تھے, تقریباً 8-9 کمرے تھے جس میں ہر زوجہ یعنی ام المؤمنین رہا کرتی تھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا اس کے قریب میں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا, حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا, اور اسی طرح حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر تھا. یعنی ان حضرات کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا, اور مستقل کوئی کھڑکیاں وغیرہ بھی نہیں تھیں, بلکہ چھوٹے سے شگاف کیے ہوئے تھے تاکہ کچھ روشنی اندر آتی رہے. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سامان کیا تھا تو اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ دنیا کے غریب سے غریب انسان کے یہاں بھی تو کچھ موجود ہوتا ہے, لیکن یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. آٹا چھاننے کی چھلنی اگر وہ میسر ہوتی تو ٹھیک, ورنہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھا لیتے تھے. تنور بھی نہیں تھا, تنور بھی حضرت ام ہشام بنت حارثہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک تھے, دونوں کا ساتھ میں ملا ہوا تنور تھا. اور آرام کرنے کے لیے ایک لکڑی کی چارپائی تھی, وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں خریدی تھی بلکہ حضرت سعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیہ کی تھی. لکڑی کا ایک پیالہ ہے جس کو تاروں سے جوڑ دیا گیا ہے, بستر چمڑے کا ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے, ایک ٹاٹ ہے جس کو دوہرا کر کے بچھا دیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں آرام فرماتے ہیں. ایک چٹائی ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے, اور کبھی مہمانوں کے لیے اسی کو بچھا دیا جاتا تھا. اور ایک تکیہ بھی تھا جو کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا ہے. کونے میں پانی کا ایک مشکیزہ ہے. چارپائی کے نیچے لکڑی کا ایک برتن ہے جو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا کے لیے ہے. ایک ڈبہ یا تھیلا ہے جس میں گھر کا باقی کل بچا ہوا سامان تھوڑا کچھ جو ہوتا تھا وہ رہتا تھا. تیل کی ایک شیشی, آئینہ, ہاتھی کے دانت کی کنگھی تھی. اگر ہم ہاتھی کے دانت کی کنگھی استعمال کریں تو یہ بھی سنت ہے. ایک کینچی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, سرما دانی تھی جس سے سرما لگایا کرتے تھے, عطر دان تھی جس میں خوشبو رکھا کرتے تھے, اور ایک پیمانہ تھا جس سے گیہوں وغیرہ تلے جاتے تھے. یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کائنات تھی. میرے بزرگوں,
اب جو ہے ایک پیالہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا جس کا نام غرہ ہے، اس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے، اسی میں آنے والے مہمانوں کا کھانا کھلایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں عام طور پر جو کی روٹی میسر ہوتی ہیں، لیکن مسلسل 2 دن زندگی پر اس کے کھانے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا۔ البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سرید یعنی شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی بہت پسند تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس کو کھانے میں ویسی فضیلت ہیں جیسے عائشہ کو تمام عورتوں پر، اسی طرح اور کھجور اور گھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہوتا تھا، وہ بھی کبھی کبھی جو ہے میسر ہو جاتا تھا۔ اور ایسے ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھجور، گھی اور ستو سے ایک ملیدہ بناتے تھے، مٹھائی بناتے تھے۔ تو یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، جس میں کھجور ہوتی تھی، گھی ہوتی تھی اور ستو جو ہے نا گیہوں کو پہلے جو ہے سیک دیا جاتا ہے توے پر اور پھر اس کو پیس دیا جاتا ہے۔ اب جب تینوں کو ملا دو تو ظاہر بات ہے بہت مقوی غذا بھی ہیں، اور یوں کہہ لو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا حلوہ یا ملیدہ تھا، تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی میسر ہو جاتا تھا تو کھاتے تھے۔ کدو کا سالن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مرغوب تھا، کدو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شوق سے کھایا کرتے تھے۔ اب ایک نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا تو یقین مان لو کہ اس میں بہت ساری جو ہے خیر ہوگی، بہت ساری جو ہے صحت کے اسباب اس میں چھپے ہوئے ہوں گے، توانائی کے اعتبار سے، جسم میں پھرتیلی کے اعتبار سے بھی اللہ نے اس میں مواد رکھے ہوں گے۔ اور واقعی حکمہ حضرات بھی کدو کھانے کو کہتے ہیں، تو کدو کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ ایک چیز سرکہ تھی، سرکہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا۔ سرکہ ہمارے گھروں میں عامةً اس کا رواج نہیں ہے، لیکن سرکے کا بھی استعمال ہمارے گھروں میں کرنا چاہیے۔ یہ پھلوں سے بنا ہوا رس ہوتا تھا، پھلوں سے بنا ہوا عرق ہوتا تھا، اور اسی سے شراب بھی بنائی جاتی تھی۔ سرکہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن زیادہ جوش دے کر اس کو پھر شراب بنا لیا جاتا تو یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن کی جگہ پر سرکے کو استعمال فرمایا، یعنی سرکے کے ساتھ جو کی روٹی کھائی، اور آپ نے فرمایا یہ بہترین سالن ہے۔ اگر ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کبھی سرکے کے ساتھ روٹی کھا لو اور یوں کہو کہ بہترین سالن ہے، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس لیے میں اسے سالن بنا کر کھاؤں گا۔ شہد اور میٹھی چیز بھی آپ بڑے شوق سے استعمال فرماتے تھے۔ میٹھی چیز جو آدمی شوق سے کھاتا ہے تو اس کی طبیعت کو اچھا سمجھا جاتا ہے، یعنی نیک طبیعت کا آدمی ہے، اچھی طبیعت کا آدمی ہے، شریف طبیعت کا آدمی ہے۔ جو شریف طبیعت کا آدمی ہوتا ہے اس کو میٹھی چیز زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی طبیعت والا کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور میٹھی چیز بھی شوق سے کھاتے تھے، تو اس میں بھی ہم سنت کو شامل کر لیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، اس لیے میں شہد کھاتا ہوں، میں میٹھی چیز اس لیے کھاتا ہوں کہ میرے پیارے آقا کو پسند تھی، تو یہ بھی سنت کا ثواب مل جائے گا۔ اچھا، دودھ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے تھے، اور دودھ خالص بھی استعمال کرتے تھے اور پانی بھی ڈال کر استعمال کرتے تھے۔ تو کبھی دودھ ایسے بھی پی سکتے ہیں اور پانی ڈال کر بھی پی سکتے ہیں، لیکن پانی ڈال کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ پیتے تھے۔ زیتون کا تیل بھی جہاں عامةً مفقود ہے، استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن زیتون کا تیل بھی ہمارے نبی کھانے میں بھی استعمال کرتے تھے اور اس سے مالش بھی کرتے تھے، مالش کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ اگر کمر میں درد ہو، ہاتھ میں درد ہو، پیر میں درد ہو، اور ایک جو ہے سر میں درد ہو، بالوں کا جھڑنا ہو، بالوں کا جو سفید ہونا ہو، اور اس طریقے سے سر کی لائن کی تکلیف ہو، تو اس کو زیتون کا تیل لگانا چاہیے، زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے، اور اللہ نے اگر اس کو وسعت دی ہو تو کبھی کبھی کھانے میں بھی زیتون کا تیل استعمال کرنا چاہیے۔ پورے زیتون کے تیل سے کھانا نہ بنے تو کم سے کم چند قطرے ہی کھانوں میں ڈال دیے جائیں، انشاءاللہ اس کی برکت ہمیں حاصل ہوگی۔ اتنے پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اور چیز جو ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا